انہ کفر حین امر بقتل الحسین واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر به او اجازہ ورضی به والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذلک واہانۃ اہل بیت النبی علیہ السلام مما تواتر معناه وإن كان تفاصيله أحادا فنحن لا نتوقف في شانه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مسئلہ یزید پر بڑی بحث ہو رہی ہے اور اس میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پر، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب انسان کوئی حق بولتا ہے تو مخالفین اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو انسان حق بولے ہمیشہ مخالف اس کے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے بات حق کی ہے اور مسئلہ کے اہل سنت بیان کیا ہے۔ ان کا موقع بھی یہ تھا کہ ہم یزید پلید کو فاسق فاجر کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہتے، اور فاسق فاجر بھی اس وقت سے کہتے ہیں جس وقت سے وہ بنا، اور جس وقت تک رہا ہم اس وقت اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم نہیں کہتے۔ موقع بھی ان کا ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ اگر شروع سے ہی اس کو فاسق فاجر اور لعنتی کہیں یا معاذ اللہ اسلام سے خارج کہیں تو پھر کئی سوال اٹھتے ہیں۔ یہاں پہ تو پھر صحابہ کی بھی عزت نہیں بچتی، جن صحابہ کرام نے ان کو امیر مانا، پھر ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب سب سے پہلے یہاں پہ میں دو روایتیں بیان کرتا ہوں کہ جو اس وقت من گھڑت اور موضوع جہاں کسی جگہ پر ان کی جناب جی کوئی سند نہیں ملتی۔ ایک روایت یہ ہے کہ جناب جی یزید کی پیدائش 25 یا 26 اور ایک قول کے مطابق 27 ہجری میں ہوئی ہے۔ روایت پہلی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاویہ کو دیکھا کہ یزید کو گود میں لیے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی ایک دوزخی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک روایت یہ جو کہ بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ملتی۔ اور دوسری روایت جو کہ شیعہ کی روایت ہے، ان کی کتابوں میں اکثر ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ اور ان کے بیٹے یزید دونوں جہنمی ہیں، معاذ اللہ۔ سراسر موضوع من گھڑت جھوٹی روایت جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان دونوں روایتوں کو منسوب کیا گیا ہے، خیانت سے کام لیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹی اس لیے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں یزید کی پیدائش ہی نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یزید کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی پیدائش ہی اس خلافت عثمانیہ کے اواخر میں ہوئی ہے۔ اب کام آگے چلاتے، میں جو موقع بیان کر رہا ہوں یہ مسئلہ کے اہل سنت اور اکابرین اہل سنت کی کتابوں سے ہی بیان کروں گا۔ اب بات یہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ لعنت کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ لعنت کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔
پہلی صورت یہ ہے کہ عام وصف کے ساتھ لعنت کی جائے. مثلا کہا جائے لعنت اللہ علی الکفار والیہود، کہ کافروں اور یہودیوں پر لعنت ہو، عام وصف کے ساتھ لعنت کی جا رہی ہے. تو یہ صورت جائز کی صورت ہے، کیونکہ اس کی مثال حدیث سے ملتی ہے، وہ بخاری والی حدیث، بخاری شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں ان پر لعنت ہو. عام وصف کے ساتھ لعنت کی جا رہی ہے. یہ ایک پہلی صورت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے شخص سے معین پر لعنت کی جائے کہ جس کا کفر پر مرنا حدیث سے ثابت ہو، جس طرح کہ فرعون کا کفر، ابو جہل کا کفر اور ابلیس وغیرہ. تو یہ صورتیں جائز ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے شخص پر لعنت کی جائے کہ جس کا کفر پر مرنا معلوم نہ ہو. تو یہ صورت جائز نہیں ہے. جس کا کفر پر مرنا معلوم نہ ہو تو یہ صورت جائز نہیں ہے. اب بات ظاہر یہ ہے کہ یزید کا کفر پر مرنا کسی کو معلوم ہے؟ کوئی مئی کلال ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ کفر پر ہی مرا تھا. بات نہیں سمجھ آئی؟ لہذا تعیین کے ساتھ اس پر لعنت کرنا یہ ناجائز ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں امام حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو، یہ کہہ سکتے ہیں. اب دوسرا موقف دیکھتے ہیں فقہ اکبر میں، جس کا تشریح ملا علی قاری نے فرمائی، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں فقہ اکبر صفحہ 156 سے. ملا علی قاری فرما رہے ہیں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات. اب پہلے تو وہ بات رہی کہ 3 صورتوں میں تو کسی صورت پر ہی اس پر لعنت جائز نہیں بنتی. بات سمجھ آ گئی؟ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یزید کی تائید میں بات کر رہے ہیں نا، ہم اس سے فاسق اور فاجر کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن لعنت کرنے کو جائز بھی نہیں کہتے اور اس پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگاتے، نہ ہم اسے مسلمان کہتے ہیں. ہم اس کے بارے میں صرف اور صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور یہی مسلک مفکر اسلام نے اپنایا ہے. اب بات یہ ہے کہ پہلے ہمیشہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا. سب سے پہلی بات یہ ثابت کی جائے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب حجت الاسلام امام غزالی کا جو قول نقل فرما رہے ہیں ملا علی قاری صاحب، آپ فرماتے اس کی میں عبارت لفظ بلفظ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے. حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء میں فرمایا کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ یزید پر لعنت جائز ہے کیونکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا یا اس نے اس کا حکم دیا تھا، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے یہ ان امور میں سے ہیں جو بالکل ثابت نہیں، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس نے قتل کیا تھا یا اس نے قتل حسین کا حکم دیا تھا، چاہے جائے کہ اس پر لعنت کی جائے، کیونکہ ایک مسلمان کی کبیرہ گناہ کی طرف نسبت کرنا بغیر کسی تحقیق کے جائز ہی نہیں ہے. اب امام غزالی یزید کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے تو بھائی بات یہی کی ہے
کہ جناب جی وہ ایک گناہگار مسلمان تھا، فاسق فاجر مسلمان تھا، بات تو انہوں نے یہ کہی۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے جناب جی یہ بات کہی ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، انہوں نے صرف اس بات پر کہی ہوگی اپنی کتاب میں، صرف اس سوچ پہ لکھا ہوگا، یہ میرا اپنا خیال ہے، اس سوچ پر لکھا ہوگا کہ جناب جی اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس لیے نہیں کہا کہ جناب جی وہ امام حسین کا جناب جی اس نے قتل کیا اس لیے نا، اس نے اس لیے لکھا ہوگا کہ جناب ایک مسلمان ہے، گناہگار مسلمان ہے، کیا گناہگار مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرنی جائز نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے جائز تو جو سوال اٹھا رہے ہیں کیا وہ اپنے جناب جی بڑوں کے لیے نہیں دعا کرتے؟ وہ فاسق فاجر نہیں تھے؟ ان کے باوجود باپ دادا جناب چاچا ماما ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ اگر یہ الفاظ لکھ دیے ہیں مفکر اسلام نے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے بھائی؟ امام غزالی کا انہوں نے قول نقل کیا ہے اور امام غزالی کا مذہب اپنایا ہے، اگر یہ بات کہہ دی ہے تو کون سا جناب جی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ اور پھر یہ مسئلہ بھی فروعی مسئلہ ہے، ان کے آمنے سامنے نہ آنا، دور دور بیٹھ کر جناب جی بات کرنی، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اب امام غزالی فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی کبیرہ گناہ کی طرف نسبت کرنا بغیر کسی تحقیق کے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا اور ابو لؤلؤ نے حضرت عمر کو قتل کیا، کیونکہ یہ بات تواتر سے ثابت نہیں ہے۔ یہ امام غزالی کی عبارت ہے۔ اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ کسی مسلمان پر فسق اور کفر کی بغیر تحقیق کے تہمت لگائی جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بغیر کسی تحقیق کے اس پر تہمت لگائی جائے۔ اب ہمارے اکابرین نے جو تحقیق کی ہے اس نے فسق تو کیے ہیں، فسق و فجور، فاسق فاجر تھا وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پاک ہے، وہ فاسق فاجر تھا، مگر ہمارے اکابرین نے کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگایا۔ اور امام غزالی والا وہی مذہب ہی آگے آیا ہے، امام غزالی نے مسلمان کہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ خاموشی اختیار کر گئے۔ اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال کیا گیا کہ جناب جی یزید کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے؟ اب توجہ کیجیے گا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ یزید بخشا جائے گا یا نہیں۔ یہ جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 682۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول امام احمد وغیرہ اکابر اس سے کافر فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ امام احمد وغیرہ اور اکابر اس سے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی۔ اور دوسرا قول آپ لکھ رہے ہیں، آپ فرما رہے کہ امام غزالی وغیرہ اس سے مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش نہ ہو، بالآخر بخشش ضرور ہوگی۔ اور تیسرا قول آپ نے لکھا ہے، فرمایا کہ تیسرا قول یہ ہے کہ ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں، نہ ہم اسے مسلمان کہتے ہیں نہ ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ 3 قول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی میں یہ 3 قول نقل فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ پھر کچھ صفحات آگے چھوڑ کر صفحہ نمبر 157 پر شرافی اکبر ملا علی قاری آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے بارے میں
پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان تھا، اور اس سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے جو اس کو مومن ہونے سے خارج کرے۔ کوئی ایسی بات تو ثابت کرے نا کہ جو اس کے کفر پر دلالت کرتی ہو۔ لیکن آپ نے آگے پھر قول نقل فرمایا ہے، لیکن یہ قول یزید کے بارے میں علامہ ابن حمام کی رائے کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں یزید کو کافر قرار دینے میں امت کا اختلاف ہے۔ اس میں آپ نے قول نقل فرمائے ہیں اور فرمایا کہ دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے کفر کا ہے، اور اس کی وضاحت ان باتوں کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا ہے جو اس کو کافر قرار دیے جانے والی پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یعنی شراب کو حلال سمجھنا، شراب کو حلال سمجھنا یہ اسی کی عبارت ہے، اور فرما رہے ہیں کہ اور وہ افواہیں ہیں۔ شراب کو حلال سمجھنا وہ افواہیں ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی کے اصحاب کی شہادت کے بعد پھیلائی گئی ہیں۔ آپ سمجھیے گا ان کی عبارت کو۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی بات تھی کہ یزید نے کہا کہ میں نے آج قریش کے بزرگوں اور سرداروں کے قتل کا بدلہ لے لیا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے، اور اسی طرح کی دیگر باتیں ہیں۔ شاید یہی باتیں جن کی وجہ سے امام احمد نے یزید کی تکفیر کی ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں یہ افواہیں ہیں، یہ افواہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ امام احمد نے جو تکفیر کا فتویٰ دیا ہے نا، انہوں نے اپنے دلائل اپنے دلائل کو دے کر کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ہمارے امام نے سکوت اختیار فرمایا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یزید کے کافر نہ ہونے کا ہے، یہ لکھ رہے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ یزید کے کافر نہ ہونے کا دوسرا قول ہے، کیونکہ یزید کی طرف ہمارے پاس ایسے اسباب کا ثبوت نہیں ہے جو کفر کو ثابت کرتے ہیں۔ اس سارے معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے اور باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب آگے امام کونوی کا قول نقل کیا ہے جو شرح عمدۃ النسوی میں آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ کے مرتکب پر لعنت نہ کی جائے۔ اگر اس نے گناہ کبیرہ کیا بھی ہے، لعنت کا مستحق نہیں ہے، اس پر لعنت نہ کی جائے، کیونکہ اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے اور ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، لہٰذا مومن پر لعنت کرنی جائز نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اب پھر آگے لکھ رہے ہیں یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ یزید کا ایمان ثابت ہے، کسی پر مخفی نہیں ہے کہ یزید کا ایمان ثابت ہے، اور اس کا کفر دلیل ضمنی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یار جس کا کفر دلیل ضمنی سے بھی ثابت نہیں ہے تو پھر اس پر کفر کا فتویٰ لگانا اور پھر لعنت کرنی کہاں سے جائز ہو گئی ہے؟ مفکر اسلام نے بات تو یہی کی ہے کہ یار آج کے جو یہ سید بنے پھرتے ہیں، آج کے جو سید بنے پھرتے ہیں وہ سید نا جو حقیقی سید ہیں، نبی کے وارث ہیں، جو دوسرے میراتھن ریس لگتی ہے پاکستان میں، اس میں جو سب سے بڑی گشتی ہے اس کو کروانے والی وہ سیدہ ہے، کیا کہیں گے کہ یہ نبی کی آل ہے؟ فلمیں ڈرامے جو لاہور میں یہ بنائے جاتے ہیں تھیٹر، اکثر ان میں سید بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے وہ نبی کی اولاد ہیں؟ ہاں اکثر سید میں نے دیکھے ہیں سکولوں، کالجوں، یونیورسٹی میں جہاں بغیرتی کے اڈے فحاشیاں ہیں وہاں سید زادیاں بیٹھی ہیں۔ یہ کیسے سید بن گئے؟ اس نے تو درد رکھا ہے کہ جناب جی ہمیں پیار ہے نبی کی آل سے،
ہم نبی کے گناہگار غلام ضرور ہیں، مگر اس کی آل کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ کیا ہم ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائیں گے؟ وہ جیسے ڈوبتے ڈوبتے رہے بغیرتی کے سمندر میں، انہوں نے بچانے کی بات کی ہے، الٹا ان پر جناب جی یہ میں اتنی بات کہہ رہا ہوں، حقیقت آج اتنے ذہن ان لوگوں کے بن چکے ہیں نا، اتنے ذہن۔ اگر مفتی فضل احمد چشتی یہ کہہ دینا کہ یہ اپنے باپ کے ہیں، وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہم اپنے باپ کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی اتنی جناب جی ذہن تمہارا چلا گیا۔ یہودیت تمہیں کنویں دھکیل رہی ہے، اور مفتی صاحب تمہیں کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں، تم کہو تو نہیں نہیں ہمیں ہاتھ نہ لگاؤ، ہمیں جانے دو۔ کتنی بیوقوف انسان کی بات ہوتی ہے۔ وہ سیدوں کی عزت بچانے کی بات کر رہے ہیں اور تم جناب جی الٹا ان پر الزام لگا رہے ہو۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے پیروں کو بھی۔ اب توجہ، اب بات یہ ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ بات کسی پر بھی مخفی نہیں ہے کہ یزید کا ایمان ثابت ہے اور اس کا کفر دلیل ظنی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تو عبارتیں تھیں شرح فقہ اکبر کی۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حالانکہ بہار شریعت میں بھی ایک قول نقل کیا گیا ہے جو کہ جلد اول ہے، حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد اول حصہ بھی اول صفحہ نمبر 62 پر آپ ایک عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا۔ اب آخر میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان کہیں۔ وہی بات تو جناب جی مفکر اسلام سب کہتے ہیں، اور یہی فتویٰ اعلیٰ حضرت کا بھی ہے، اور مولانا امجد علی صاحب نے بہار شریعت میں لکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بہار شریعت کی اردو پڑھنی ان کو نہیں آتی۔ اب پھر فتاوی رضویہ جلد 10 میں صفحہ نمبر 194 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تحریر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یزید پلید کی طرف تو یہ نسبت ناجائز و حرام کہ اس نے امام مظلوم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، اس لیے کہ اس کا حکم دینا اس خبیث سے متواتر نہیں ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے فتاوے کو غلط کہیں گے؟ جیسے الزام تو مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی پر لگا رہے ہو، پھر یہی الزام تو اعلیٰ حضرت پر لگیں گے، اور یہی الزام تو جناب جی امام غزالی پر لگیں گے کہ اس نے مسلمان کیوں کہا ہے۔ اوے شرم کرو، ایک مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو غلط کہیں گے نا تو پورے اکابر کو غلط کہنا پڑے گا۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اب یہی بات کھلے لفظوں میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، یزید پلید کی طرف تو یہ نسبت ناجائز و حرام ہے کہ اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا۔ اب کیا کہو گے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ وہ بھی انہی کے ساتھ کا تھا، یزیدی تھا۔ شرم آنی چاہیے۔ مفکر اسلام صاحب نے مسلک اہل سنت بیان فرمایا ہے، اور کسی مئی کے لال میں جرت ہے تو رد کر کے دکھائے۔ اب پھر آگے والی بات، فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 236 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 2 آدمیوں کی بات کر رہے ہیں، ایک اسمیل دہلوی کی، دوسری یزید کی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یزید پلید نے جو
کام کیے ہیں اس کی تکفیر سے سکوت پسند کیا ہے ہمارے اکابر نے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ہاں یزید کے مرید جو ہیں ان میں اور یزید میں اتنا فرق ہے کہ اس خبیث سے ظلم فسق و فجور متواتر ہیں مگر کفر متواتر نہیں ہے. اور ان سے اسمیل دہلوی یعنی ان سے کفر جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کا متواتر ہے. اب اعلیٰ حضرت پر بھی فتویٰ لگانا پڑے گا جو فتویٰ تم نے جناب جی مفکر اسلام پر لگایا ہے, اور پھر یہی فتویٰ جو مفکر اسلام پر تم نے لگایا ہے امام غزالی پر بھی لگانا پڑے گا, امام اعظم ابو حنیفہ پر بھی لگانا پڑے گا. بڑے مناظر بنے پھرتے ہیں, ڈوب کے مر جانا چاہیے. اب دوسری بات, اور یہی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی جلد دوسری صفحہ 114 پر آپ کیا کہہ رہے ہیں یزید کے بارے میں, ذرا ان کی بھی سنیے گا. آپ فرما رہے ہیں صفحہ نمبر 114, آپ لکھ رہے ہیں کہ یزید پلید اور وغیرہ ظالموں پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں کیونکہ ان کا زندگی میں بھی کوئی کفر ثبوت کو نہ پہنچا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یا قتل کی امداد کرنے والوں پر یا اس سے راضی ہونے والوں پر یا ظالموں پر لعنت, کیونکہ یہ لعنت بالوصف ہے. یہ مسلک ہے اہل سنت کا, اکابرین اہل سنت کا, جو اس وقت مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے اپنایا ہے. بات سمجھ آ گئی, نہ کہ کسی غیر کا ہے. مولا کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے.